تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پہلی اور دوسری بار پیدا کرنے والا ہے، جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اسی کی حقیقی بادشاہت اور اسی کی حمد ہے، جو چاہتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے۔ میں اپنے رب کے فضل پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں اور اسی سے مزید کا سوال کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، وہی ولی الحمید ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور راہ راست کے ہادی ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد ان کی آل و ہدایت یافتہ صحابہ پر صلوات و سلام پر برکت نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کر کے دنیا آخرت کی شاندار نتائج کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے بندو اس زندگی کے منافعوں کے ساتھ ساتھ تم میں سے روشن خیال لوگوں کے لیے فریضہ صوم میں بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ مگر روزہ اپنے روزہ دار کے لیے تب تک سود مند و ثمر آور نہیں ہو سکتا، مگر روزہ دار اپنے روزہ دار کے لیے تب تک سود مند و ثمر آور نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسے عمل صالح سے پاکیزہ نہ بنائے اور روزہ توڑنے یا ثواب میں نقص پیدا کرنے والے تمام جرائم و گناہ سے اس کی حفاظت نہ کرے۔ اے مسلم جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان، آنکھ، زبان اور اعضاء کا بھی جمیع محرمات سے روزہ ہونا چاہیے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ جب تمہارے کسی ایک کے روزے کا دن ہو تو وہ جمع فحش گوئی اور فسق و فجور سے اجتناب کرے، اور اگر اسے کو گالی دے وہ کہے میں روزے سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تب تک گناہوں سے ڈال ہے جب تک اسے توڑے اور خراب نہ کرے، یعنی غیبت و چغلی جیسے گناہوں سے نہ توڑے۔ اپنے محاسبہ کریں۔ اے مسلم رمضان میں اپنا محاسبہ کر لو تاکہ قیامت کے دن کے حساب میں آسانی ہو جائے۔ اپنے آپ سے پوچھو کیا تو نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز قائم کی؟ کیا روزے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کی ہے؟ کیا تو نے تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لی ہے؟ کیا تو نے کبھی صلہ رحمی بھی کی ہے؟ کیا تو نے والدین کے ساتھ ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے؟ کیا تو نے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کیا ہے؟ کیا تو نے کبھی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا ہے؟ کیا تو نے نبوی طریقے پر کاربند رہنے کی کوشش کی ہے تاکہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو سکے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایماندارو بالکل سیدھی اور درست بات کہو اور تمہارے اعمال کی اصلاح کر کے اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر کے گناہ معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے بہت بڑی اور عظیم کامیابی حاصل ہو گئی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایماندارو تم بھی اس پر صلوات و سلام بھیجو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کو 10 رحمتوں کا نقدہ انعام ارشاد عطا فرماتے ہیں۔ سید الاولین والآخرین اور امام المرسلین پر صلوات و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے رحمت برکت اور درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل و اولاد پر نازل فرمایا، اور ایسے برکتیں نازل فرما جیسے تو نے ابراہیم اور ان کی آل و اولاد پر نازل فرمایا۔ اے اللہ تمام صحابہ اور خلفاء راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام صحابہ سے اور تابعین اور تبع تابعین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ مسلمانوں اور اسلام کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ کفر اور کافرین اور مشرک اور شرکوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہی مقدم اور مؤخر ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ ہم سوال کرتے ہیں کہ اپنی اطاعت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما اس رمضان کے روزے رکھنے اور قیام کرنے پر۔
لیلۃ القدر کے قیام پر ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نیکیاں قبول فرما، جن کی ہمیں توفیق دی وہ سب نیک صالح اعمال قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے ذل جلال و اکرام۔ اے اللہ ہمیں حق دیکھنا نصیب فرما اور اس کی اتباع کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے نفسوں کے شرور سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے اعمال کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو شیطان اور شیطان کی چیلوں اور اولاد سے کے شر سے محفوظ فرما، انسانوں اور جنوں کے شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں اور ان کی اولاد کو شیطان اور اس کی ذریتوں اور ان کے چیلوں سے کے شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر نفاق سے، اے اللہ ہمارے آنکھوں کو خیانت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دلوں کے ہمارے نفسوں کے شر اور اعمال کی برائیوں سے محفوظ فرما، تو ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے میتوں کو معاف کر دے، تمام مسلمانوں کی میتوں کو بخش دے۔ یا اللہ ان کو اس عظیم مہینے میں معاف فرما دے، تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اے اللہ اے ذل جلال و اکرام، آپ سے سوال کرتے ہیں نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا، اور اللہ ہمیں جنت اور جنت کے قریب کرنے والے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال سے غنی فرما اور حرام سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں محفوظ فرما اور ہمارے حکمرانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ممالک کو تمام قسم کے شریروں کے شر اور حسد سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے محفوظ فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ ہمارے افواج کی حفاظت فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اپنی مرضیات کی خادم الحرمین شریفین کو توفیق عطا فرما اور اس کی مدد فرما نیکی اور تقوی کے کام پر، اور اس کی مدد فرما اور اس کو اچھے عمل اور راہ رشید پر چلنا نصیب فرما، اور ولی عہد کو بھی اپنے مرضی اور اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما، اور ان دونوں کے ذریعے دین کی اسلام کی مدد فرما۔ اے ذل جلال والاکرام، اے اللہ مسلمانوں کی تمام دشواریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی آفتوں سے اس امت کی اور اس ملک کی حفاظت فرما، تمام امت اسلامیہ اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں متحد متفق اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالی نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی عزیز و جلیل کا ذکر کرو اور اس کی نعمتوں پر شکر کرو، وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔